बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मन फत्ताह बिन रमसीस सानी बहरे अहमर में गर्क होने वाला फिरऔन जिसकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत देकर भेजा गया। कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिक्र में दो फिरऔनों का जिक्र है कि एक वो जिसके ज़माने में आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जिसके घर में आपने परवरिश पाई, और दूसरा वो जिसके पास आप अलैहिस्सलाम दावत और बनी इसराइल की रहाई का मुतालबा ले पहुंचे थे और जो बिल आखिर गर्क हुआ। मौजूदा ज़माना के मुहक्किकीन का आम ख्याल ये है कि पहला फिरऔन रमसिस दोम था और जिस फिरऔन का गर्क होने में जिक्र है वो रमसिस दोम का बेटा मनफताह था। उसी ने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया और उन पर हर तरह के मुजालिम करता था। 1991 कब्ल मसीह में जब फिरऔन मिस्र ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का पीछा किया कि उन्हें खत्म कर दे, और अचानक ऐसा मुकाम आया कि आगे सिर्फ समंदर था और पीछे फिरऔन का लश्कर, भागने का कोई रास्ता ना था, तब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना आसा मुबारक समंदर में मारो। उन्होंने ऐसा ही किया और देखते ही देखते समंदर दो हिस्सों में बट गया और इतना लंबा रास्ता बन गया कि पूरी बनी इसराइल कौम अपने मालो असबाब समेत यहाँ से गुजर गई। मगर जब फिरऔन मिस्र ने जो कि खुद को खुदा कहता था और उसके लश्कर ने गुजरने की कोशिश की तो समंदर वापस आकर मिल गया जैसे पहले मौजूद था और सारा का सारा लश्कर फिरऔन समेत गर्क हो गया। इस तरह से डूबकर मरने के बाद समंदर ने सिर्फ फिरऔन की लाश को समंदर से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला और यूं आहिस्ता आहिस्ता करके वक्त गुजरता गया। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश को पहचान कर मौजूदा फिरऔन के दरबार में बताया। सो फिरऔन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर उसे पूरी शानो शौकत और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर लिया। कमाल का इत्तफाक है कि पूरी जमीन उस वक्त सिर्फ एक वही कौम थी जिसे मसाले लगाकर लाशों को महफूज करने का हुनर आता था। ऐसा लग रहा था कि इस कौम ने इसी दिन के लिए ही सब सीखा था। फिरऔन मिस्र की लाश को मसाला लगाकर महफूज करने के अमल के दौरान उनसे गलती हो गई और वो गलती ये थी कि फिरऔन क्योंकि समंदर में डूब कर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जम गई थी। सो मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह से रहने दी और उसे ऐसे ही मसाला लगा दिया। वक्त गुजरता गया, जमीनों आसमान ने बहुत सारे इनकलाब देखे जिसकी गर्द के नीचे सब कुछ दब गया, हत्ता के फिरऔनों की अनूत शुदा लाशें भी जमीन की तहों के अंदर छुप गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों और उनकी तामीरात और शानो शौकत लोगों के जहनों के अंदर ही रह गई। इसके अलावा उनका बनाया गया सब कुछ खत्म हो गया। इस वाक़ये के 2000 साल के बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब के अंदर इंसानों की इबरत के लिए फिरऔनों के किस्से बड़े तफसील के साथ बयान किए गए और इसी सिलसिले में फिरऔन के जिस्म को महफूज करने के बारे में भी एक आयत नाजिल हुई जिसके अंदर अल्लाह पाक वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि हम तेरे जिस्म को आने वाले इंसानों के लिए इबरत बनाकर महफूज कर लेंगे। इस आयत मुबारका की सच्चाई पर तमाम मुसलमानों को यकीन तो था, लेकिन वो ये समझने से कासिर थे कि खुदाई का दावा करने वाले की लाश भला कहाँ महफूज की गई होगी, उसे कैसे इबरत का निशान बनाया जाएगा, कौन उसकी तस्दीक करेगा। ये इतना नाजुक मामला था कि जरा आप खुद सोच कर देखें कि कुरान पाक के अंदर बयान किए गए अल्लाह के तमाम अल्फाज में से अगर सिर्फ ये एक आयत मुबारका भी अल्लाह का ये दावा नाउज़ बिल्लाह गलत साबित हो जाता तो गैर मुस्लिम कफार के सामने मुसलमान किस मुंह से बाकी कुरानी आयत का दिफा करते। मगर ये अल्लाह ताला का कलाम है जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं, इसीलिए हर दौर के अंदर उसने अपने आप को और अपने एक एक लफ्ज को मनवाया है।
1871 میں مصر کے ایک شہر الغونیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجود قیمتی نواردات یعنی سونا، چاندی، ہیرے، موتی وغیرہ کو چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے تبیسہ کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بنا رہا تھا کہ جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا اور اس نے یہ جگہ کھودنی شروع کی۔ اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی کھدائی کی گئی تو 1891 کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے جہاں اس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے نشانی عبرت بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے پوری دنیا کے آثار قدیمہ کے ماہر اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف اس ایک فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچا رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے آخرکار فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کے کمک کو درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹس کی وجہ سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ جی ہاں دوستو، فرعون کی لاش کا استقبال کسی زندہ عظیم بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر موریس بوکائے جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، یعنی یہ کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائی جاتی ہیں۔ بحیرہ احمر میں ڈوبنے کے بعد اس کی لاش پھول کر سمندر پر تیرنے اور حمام فرعون تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہوگا، جس کے دوران میں اس کے گوشت پوست میں سمندری پانی کا نمک جذب ہو گیا ہوگا۔ یہ نمک اس کی لاش کو حنوط کرتے وقت خارج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 3000 برس کے دوران میں یہ رفتہ رفتہ اس کے جسم سے خارج ہو کر ایک تہ کی صورت میں جم گیا اور جب پٹیاں کھولی گئی تو نمک اس پر جمع ہوا پایا گیا۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ سوچنا اپنے آپ میں بہت ہی حیرت انگیز سوال ہے، کیونکہ ایسے عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے، چاندی، ہیرے، موتیوں کے ساتھ جڑے اعضاء کے ساتھ دفن کیے جاتے اور یوں مرنے کے بعد دفنانے تک اس کی شان و شوکت اسی طرح سے قائم رہتی جیسے زندہ بادشاہ کی۔ ڈاکٹر موریس کے لیے بھی یہ ایک حیرت کی بات تھی اور اسی تجسس میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہے۔ اسے پتا تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ کیونکہ یہ ایک سائنسدان تھا اسی لیے اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورۃ یونس کی آیت 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ ب لفظ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا ہے۔ ان قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ
محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ڈاکٹر موریس نے جب اس قرآنی آیات کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا کہ بالکل قرآن سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قدیم مصر کے اس فرعون کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے جو بڑے روب و جلال والا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصری شہر کے اندر فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود ڈھانچے پر جدید ٹیکنالوجی سے ریسرچ کی اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم کے خدوخال کی تصویر کو تیار کیا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدرے نازک جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے باپ اور اس کی ماں کے DNA کے نمونوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس کے ماں باپ آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں، کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے ماں باپ کا آپس میں دراصل بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ یہ فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا اور اس وقت کی رسم کے مطابق ہر فرعون کی لاش کے ساتھ شاہی استعمال میں رہنے والی کچھ چیزیں بھی ساتھ دفن کر دی جاتی تھی۔ فرعون کی لاش عبرت کے لیے ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ پر، اخباروں، ٹی وی چینلز پر کروڑوں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ کس لیے؟ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی صرف ایک ہی ذات ہے جو کہ سب کا خالق اور مالک ہے، سب کا رازق ہے، اور اگر دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ بنا کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا سچا اور پکا عاشق بنائے۔